سنا کی عمر مشکل سے 16 سال تھی کہ اس کے والد کی موت ہو گئی۔ ماں کو جگر کا عارضہ تھا۔ چھوٹا بھائی 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد گھر کا خرچہ مشکل ہو رہا تھا، تو سنا نے سوچا کہ کہیں نوکری کی جائے۔ نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میٹرک پاس تھی، نوکری کون دیتا؟ وہ بیچاری بے شمار دفاتر کی خاک جانتی رہی۔ بالا آخر وہ ایک دفتر میں پہنچی۔ وہاں استقبالیہ پر بیٹھی ماڈرن خاتون نے سنا کو کہا کہ ہمیں ایک لیڈی سیکرٹری کی ضرورت ہے، باس میٹنگ میں ہیں، فارغ ہو تو مل لو۔ سنا کو تھوڑا حوصلہ ہوا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ سنا کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، باس کی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ باس نے اندر بلایا۔ جیسے ہی سنا دفتر میں داخل ہوئی، باس نے دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا کہ تم کسی مدرسے میں پڑھنے آئی ہو یا جاب کے لیے آئی ہو؟ سنا ایک مشرقی لڑکی جو نقاب برقع میں تھی۔ سنا ایک دم چکرا سی گئی کہ وہ پاکستان میں ہیں یا یورپ میں، جہاں برقع پہننے پر اتنا غصہ کیا جا رہا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ باس نے کہا، جاؤ یہ برقع اور نقاب اتار کے آؤ۔ سنا نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی اور برقع نقاب اتار کے آ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ نے سنا کا استقبال کیا۔ باس نے سنا کی خوبصورتی کی تعریف کی، پھر یہ پوچھنے لگا کہ پہلے تم نے کہیں جاب کی ہے، پبلک ڈیلنگ آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعلیم کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا گیا۔ سنا تذبذب کا شکار تھی کہ یہ کیسا انٹرویو ہو رہا ہے، لیکن اس کو نوکری چاہیے تھی، وہ وہاں ہاں یا نہ میں جواب دیتی رہی۔ آخر میں باس نے کہا کہ اگر تم یہ برقع نقاب اتار کر ایک ماڈرن لڑکی بن جاؤ تو یہ نوکری پکی سمجھو، تنخواہ بھی اچھی دوں گا۔ سنا نے ایک دن کی مہلت لی اور گھر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ساری بات ماں سے کہہ ڈالی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی، یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تم نوکری کو رہنے دو، ہم بھوکے ہی رہ لیں گے۔ ماں نے اس کو حدیث کا ایک حوالہ بھی دیا کہ حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، بے حیائی جس چیز میں ہوگی اسے عیبدار بنا دے گی، اور سب سے اہم بات، حیا جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن سنا کو اپنے گھر کی فکر تھی، اپنی بھائی کی مستقبل کی فکر تھی۔ رات بھر سوچنے کے بعد سنا نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے گھر کی خاطر میں یہ سب کچھ کر لوں گی۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی تو گلی میں آتے جاتے لوگوں نے حیرت اور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ اپنی نظروں سے سنا کا ایکس رے کر رہے ہو۔ خدا خدا کر کے گاڑی آئی تو سنا سوار ہو کر اپنے نئے دفتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دفتر پہنچی تو سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ وہی سنا ہے جو کل تک ڈری سہمی ہوئی ایک مشرقی لڑکی تھی۔ پھر ہر ایک آدمی تعریف کیے جا رہا تھا۔ صاحب کی آمد ہوئی تو انہوں نے بھی رسمی کلمات ادا کیے اور پرائیویٹ سیکرٹری کے کام سمجھانے لگے۔ سنا نے سر ہلا کر جی سر کہا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دفتر میں بے شمار لوگوں کا آنا ہوا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو سنا کو اپنی ہوس زدہ نظروں سے دیکھتے رہے۔ صبح سے لے کر دن بھر لوگوں نے من ہی من میں سنا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ یہ سارا کچھ سنا دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ اس ماحول میں گٹھن کا شکار سنا جیسے چھٹی کا انتظار کر رہی تھی، جیسے ہی چھٹی ہوئی سنا سٹاپ کی طرف چل دی۔ اس کا سٹاپ آیا، اتر کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، کچھ اوباش بھی سنا پر آوازیں کس رہے تھے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اپنے بیگ ایک طرف پھینکا اور دروازے کو کھنڈی لگا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی، اور ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کا بدن تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے۔
اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور سوچ رہی تھی کہ بنت ہوا کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کا کردار، اس کی قابلیت کیوں نہیں دیکھی جاتی، اس کا جسم اور لباس ان چیزوں پر کیوں حاوی ہے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ثنا نے دروازہ کھولا اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماں سمجھ گئی کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ ماں نے حوصلہ دیا اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ ثنا چپ ہوئی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نوکری کے لیے باہر نہیں جائیں گی۔ اس کے بعد ثنا نے گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی اور گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ یہ تو ایک ثنا کی کہانی تھی۔ اس ملک میں ہزاروں ثنا روز ہی ہوس کا شکار ہوتی ہیں۔ میری آدم کے بیٹوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہوا کی بیٹی پر یہ ظلم نہ کرے۔ آپ کے گھر میں بھی ہوا کی بیٹی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔